آپ کی اس گفتگو میں تو ہمارا اگلا سوال بھی کافی حد تک کور ہو گیا ہے، جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تصوف کا ارتقاء کیا ہے؟ ہاں تصوف کا آغاز کیا یہ انبیاء کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے شروع ہوا، یا اس کو بعد میں جا کر کسی طبقے نے یا کسی جو ہے نا مکتبہ فکر نے اس کو جو ہے نا شروع کیا ہے؟ اس پر سر کچھ اپنے یہ کتاب میں اپنے سامنے کھول رہا ہوں. جی سر. یہ حقیقت تصوف کتاب ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی. تو اس میں تصوف جن 4 مراحل سے گزرا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے. اور دوسرا آپ نے اس میں بڑی خوبصورت طریقے سے صفحہ نمبر 58 سے لے کر صفحہ نمبر 62 تک ایک بحث باندھی ہے جس میں بنیادی طور پر قرآن و حدیث کے ان دلائل کا ذکر کیا ہے جو تصوف کی اساس بنی ہے. غلام اللہ تصوف جب ایک پورے امتیاز کے ساتھ ایک الگ مضمون کے طور پر متعارف ہوا تو ایک فطری بات ہے کہ لوگ سوال کر دیں کہ جناب یہ کہاں سے بحثیں آ گئیں. تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور محققین نے بھی جواب دیا ہے. تو پہلی دلیل تصوف کی یہ ہے جو حدیث جبرائیل کے نام سے بڑی مشہور ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر 3 سوالات کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیں ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں. تو آپ نے ایمان کے اندر تو ایمان کے ارکان بیان کر دیے، اسلام کے اندر 5 فرائض بیان کر دیے، اور احسان کی تعریف جو آپ نے کی ہے نا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا. یعنی پہلی نگاہ مشاہدہ، دوسری نگاہ احتساب، یا تو مشاہدے کی نگاہ پیدا یہ دوبارہ جملہ دہرائیے گا سر. پہلی نگاہ مشاہدہ، دوسری نگاہ احتساب. یا تو یہ ہے کہ آپ اس مشاہدے اور اس جگہ پر چلے جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. اگر وہ کیفیتیں ابھی نہیں بن رہی جو اگرچہ کامل صوفیاء کی ہو جاتی ہیں تو پھر آپ احتساب کی اپنے اوپر گہری نگاہ رکھیں. جب بھی آپ عمل خیر کرنا شروع کریں تو عمل خیر سے باہر نکلتے وقت تک آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے سامنے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو ہمیں بڑی ضرورت ہے ہم نہ اپنے اوپر نگاہ احتساب رکھتے ہیں اور نہ ہماری نگاہ مشاہدہ. میں سمجھتا ہوں سر یہ جو جملے آپ نے ان 2 جملوں کے تعریف میں دیے نا، میں تو زندگی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، اور یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ بڑی نئی بات ہوگی کہ نگاہ مشاہدہ اور نگاہ احتساب میں رہے. واہ واہ. کانا کا ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. واہ واہ. تو پہلی دلیل تو یہ شاہ ولی اللہ صاحب کو باقاعدہ حوالہ بھی دیا گیا ہے. سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ سے پوچھے تصوف کیا ہے تو آپ کہنے لگے جی احسان کے تحت جو جواب دیا گیا تھا اسی جواب کو جب عملی طور پر اور نظریاتی طور پر لٹریچر کی شکل میں مرتب کیا گیا تو تصوف کی شکل میں سامنے آیا. سبحان اللہ. تو وہی جو احسان ہے اس احسان کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو سامنے رکھ دیں اور تصوف کا لٹریچر پڑھ لیں تو تصوف میں آپ کو نگاہ مشاہدہ آپ نے پیدا کرنی ہے یا نگاہ احتساب پیدا کرنی ہے. آپ کو دونوں چیزیں. اللہ اکبر. اور دوسرے اس میں آپ آیات بھی لیں قرآن مجید. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 اہم کام لگائے تھے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ 4 کام آپ کے قرآن نے نقل کیے ہیں اور کسی کام کی تحدید نہیں کی یہ آپ کے ساتھ خاص ہیں
اور آپ کی امت کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ یہ آپ 4 کام کرتے تھے، تو آپ کے جو نائبین ہیں، وارثین ہیں، اور آپ کی شریعت کے علماء، وہ ان کو یہ 4 کام کرنے ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پہلا کام تلاوت آیات، اس کا تو فیض ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو ہمارے ہاں قرآن حفظ بھی کرایا جاتا ہے، بے شک قاری صاحبان موجود ہیں، قرآن کثرت کے ساتھ گھر گھر پڑھا جاتا ہے۔ بے شک تو دوسرا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ جو آپ تزکیہ فرماتے تھے، تو جن علماء کو یہ اعتراض ہے کہ یہ تصوف کہاں سے آ گیا، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ تزکیے کا لٹریچر تصوف کے علاوہ جامع شکل میں ہمیں دکھا دیں، ہم تصوف کی کتابوں کو سائڈ پر رکھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ تزکیے کا جو ہی بحث ہو اور جس سے بھی پوچھیں کہ تزکیے کا سبجیکٹ کس پراپر مضمون میں ڈیل کیا جاتا ہے، تو سارے کہیں جی تصوف میں۔ آسان لفظوں میں حضور تصوف تزکیہ کا بھی 2 جملوں میں تزکیہ کا لفظی معنی یہی ہوتا ہے جو میں گزارش کر رہا تھا، وہ جو میں نے شروع میں بولا نا، تزکیے کا معنی ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو اور شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں۔ اللہ، وہ میکانزم اپنی اصلاح کا جس میں نفس اور شیطان بتدریج آپ کی جان چھوڑ جائیں، یا اگر وہ مغالطہ ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ اس پورے پروسیس کا نام ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا لفظی معنی ہوتا ہے صاف کرنا، یعنی نفس کو اور شیطان کو اپنے اوپر وار کرنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو صاف کر لینا۔ سبحان اللہ۔ ایک اندر کا دشمن بیٹھا ہے، ایک خارجی دشمن ہے۔ اندر کا دشمن جتنی کوشش کر لے، خارج کا دشمن کوشش کر لے، تو تزکیہ نفس کا حامل بندہ ان دونوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ واہ واہ۔ اس وار سے، اس وسوسے سے، اس مکر سے یا اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ نفس اور شیطان کا حملہ ہے۔ اور مجھے قرآن و حدیث میں بڑے دلائل سے سمجھایا گیا ہے کہ نفس اور شیطان تمہارے کھلے دشمن ہیں، ان کے ساتھ کسی جگہ دوستی نہیں لگانی۔ ہمارے ہاں بنیادی زوال کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم تزکیہ نفس کو بہت سادہ عمل سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہماری زندگیوں سے کبھی نفس اور شیطان کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنے معمولات میں چیک بھی کر لیں تو نفس اور شیطان کا حصہ زیادہ نظر آتا ہے اور نیکی کا تناسب کم ہوتا ہے، تو اس لیے تو دین کی برکتیں ظاہر نہیں ہوتی۔ ورنہ